أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا وقالوا آمنا برب هارون وموسى. ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دیں لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا. کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور لائیں گے. پس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے کہ نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تو صاف میدان میں مقابلہ ہو. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں. پس فرعون لوٹ گیا اور اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے پھر آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تمہاری شامت آ چکی. اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افطرا نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے. یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گڑھی. پس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چپ کے مشورہ کرنے لگے. کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کریں. تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو. پھر صف بندی کر کے آؤ، جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے گیا. کہنے لگے کہ اے موسیٰ یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں. جواب دیا کہ نہیں تم ہی پہلے ڈالو. اب تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں. بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل ہی دل میں ڈر محسوس کیا. ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے. انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہے، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا. اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 70. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں،
اس سے قبل جیسا کہ انتہائی اختصار کے ساتھ پچھلے درسوں میں بات گزری کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرعون کے دربار میں گئے، باتیں ہوئی، صرف ایک نشست کا تذکرہ ہے، اصل میں مدعا ہی وہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود نہ مانا جائے، اور بنی اسرائیل جسے غلام بنا کر ان پر ظلم کیا جا رہا ہے انہیں آزاد کیا جائے۔ یہ دو ہی مطالبات تھے۔ فرعون اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، اور اسی بنیاد کے پر یہ بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا، اور ظلم کیسا تھا؟ انتہائی کم قیمتوں کے پر، اجرتوں کے پر انہیں غلام بنایا ہوا تھا، ان سے کام لیتا۔ اور یہ فرعونی کا مطلب یعنی جو فرعون کے ماننے والے اور مصر کے لوگ تھے، وہاں دو طبقے تھے، ایک تو بنی اسرائیل جو کہ مصر آئے ہوئے تھے، اور ایک تھے آل فرعون جو کہ قبطی تھے۔ یہ دو جماعتیں تھیں، دو گروہ تھے۔ یہاں ایک بڑا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ آخر بنی اسرائیل یہ کنعان سے مصر کیسے آئے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ سورہ یوسف کے اندر اس پورے سوال کا انتہائی بہترین طریقے سے جواب دیا گیا کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو کنویں میں ڈالا گیا، اور کنعان جو ہے عراق کا ایک شہر ہے، وہاں سے بنی اسرائیل مصر آ گئے تھے۔ تو یہ آئے کیسے؟ یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا۔ تو اصل میں بنی اسرائیلی جو تھے یہ مصر کے اصل باشندے نہیں تھے، مصر کے اصل باشندے یہ قبطی تھے، جسے قرآن مجید نے آل فرعون سے تعبیر کیا، یعنی فرعون کے ماننے والے۔ اب یہاں آل اور اہل ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ اہل اسے کہتے ہیں جو ہمارے خاندان، ہمارے گھر کا ہوتا ہے، اسی لیے قربانی کے موقع پر ہم کیا کہتے ہیں؟ تقبل منی ومن اہل بیتی، کہ اللہ اسے میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما۔ تو اہل یہ الگ ہے اور آل الگ ہے۔ قرآن کہتا ہے آل فرعون، یعنی جو فرعون کے ماننے والے، اس کے خانوادے کے نہیں، بلکہ جو فرعون کو ماننے والے، اسے رب اعلیٰ مانتے ہیں، اسے مصر کا فرما روا مانتے ہیں، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ درود شریف کے اندر کیا استعمال کیا گیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وہاں یہ نہیں کیا گیا ہے اہل محمد، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے والے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں دونوں شامل ہو جاتے ہیں، جو آپ کو ماننے والے ہیں، جو آپ پر ایمان لائے وہ بھی، اور جو نہیں ہے وہ بھی۔ آپ کے خانوادے میں ابو لہب بھی ہے، ابو طالب بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بھی ہیں، حالانکہ ابو لہب ہے، ابو طالب ہے، یہ بھی چچا ہیں، لیکن ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، ایمان نہیں لائے تھے، تو اہل کی بنیاد کے پر وہ شامل ہو جاتے۔ تو درود شریف کے اندر آل کا لفظ ہے، آل محمد، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، آپ کے متبعین ہیں۔ یہ لفظ زیادہ وسیع ہے اہل کے مقابلے میں۔ اہل کے اندر صرف گھر والے، خاندان کے لوگ شامل ہوتے، جبکہ آل کے اندر حقیقی طور پر وہ شامل ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، آپ کی شریعت کی تابعداری کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ فرق ہے۔ تو دو طرح کے لوگ تھے، ایک بنی اسرائیلی جو مصر کے تھے، تو اصل میں کنعان کے تھے، عراق کے، اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں وہ مصر آ گئے تھے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو جب کنویں کے اندر ڈالا گیا، کنویں میں ڈالنے کے بعد انہیں مصر کے بازار میں بیچا گیا، اور اللہ نے دھیرے دھیرے انہیں تخت تک پہنچا دیا، اور جب وہ تخت کے پر براجمان ہو گئے تو اپنے بھائیوں کو اور اپنے خانوادوں کو مصر بلا لیا۔ تب سے بنی اسرائیل مصر کے اندر آباد تھے۔ یہ بنی اسرائیلیوں کے مصر آنے کی وجہ ہے۔ ہمارے یہاں پر بھی دیکھیے، یہاں کے اصل لوگ کون ہیں، یہ سب کوئی جانتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے اصل میں وہ لوگ تھے جو دراوڑ تھے۔ یہاں کی اصل نسل اور یہاں کے اصل باشندے جو ہندوستان کے اندر ہے۔ باہر سے آنے والے کون ہیں؟ آریہ سماج ہے۔ یہ باہر کے آنے والے لوگ ہیں جو حقیقت میں یہاں کے رہنے والے باشندوں میں شمار نہیں ہوتے۔ تاریخ میں اسکول کی کتابوں کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہے۔ ابھی بھی آپ یہاں پر دیکھیے کہ خود ہمارے اپنے شہر مالیگاؤں کے اندر یہاں کے اصل باشندے بہت کم ہیں، یعنی جو اصل رہائشی یہاں کے تھے، شروع سے آباد تھے۔ باہر سے آنے والے یعنی مہاراشٹر کے علاوہ دوسرے اسٹیٹ سے آنے والے بہت سارے لوگ ہیں۔
ہمارے لوگوں کا تعلق بھی دراصل دیکھا جائے مہاراشٹر نہیں بلکہ ہمارا تعلق زیادہ تر یوپی کے علاقوں سے، کچھ لوگ اور علاقوں سے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ باشندوں کا فرق ہوتا ہے، ایک وہ ہوتے ہیں جو حقیقت میں ابتدا سے ہی وہاں رہتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو بعد میں آ کر آباد ہوتے ہیں کسی اور جگہ سے۔ تو فرعون کے سامنے یہی مسئلہ تھا کہ اس نے بنی اسرائیل جو اس کے اپنے قبائل کے لوگ نہیں تھے انہیں غلام بنا کر رکھا ہوا تھا اور ان کے پر ظلم و ستم کر رہا تھا۔ برادری کا تعصب یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے۔ برادری کے نام کے پر ہمارے یہاں پر بھی دیکھیں کیا تعصب نہیں ہوتا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں امریکہ کے اندر سیاہ فام اور گورے لوگوں کے تعلق سے، وہ تو اپنے طریقے پر کر رہے ہیں، وہ اسلام کو نہیں مانتے۔ اسلام کو ماننے والے اگر یہ کام کرے تو افسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ اسلام نے رنگ، نسل، ان تمام چیزوں کو مٹا دیا، صرف اسلام کی بنیاد کے پر رشتوں کو باقی رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ عرب میں آزاد کردہ غلام کو بہت حقیر سمجھا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ اگر وہ سوڈانی ہو، حبشی ہو، جس کے رنگ اور روپ کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ انتہائی سیاہ رنگت، یعنی رنگت کے اعتبار سے بھی ناپسندیدہ سمجھے جاتے اور غلام کے اعتبار سے بھی حقیر سمجھے جاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تھے، لیکن ایمان کی بنیاد کے پر کتنا اعلیٰ ترین مقام انہیں ملا۔ انہیں اسلام کا مؤذن کہا جاتا ہے، سب سے پہلے مؤذن جو اسلام میں آئے اور جنہوں نے اذان دی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آزاد کردہ غلام، پہلے غلام تھے اور اس کے بعد وہ سوڈانی تھے، حبشی تھے۔ اسلام نے جن چیزوں کے بارے میں کہا تو صرف زبانی نہیں کہا، پریکٹیکلی کیا۔ ہمارے یہاں پر زبانی اسلام بہت نظر آئے گا، آپ سوشل میڈیا کے پر دیکھ لیجئے تو کوئی ایسا ہمیں نظر نہیں آئے گا کہ جو غیر دیندار ہو، عموماً سب دیندار نظر آتے ہیں۔ ایسی ایسی پوسٹیں نظر کرتے آئیں گے کہ علماء اور دعات ان کے سامنے فیل ہو جائے، ایسے ایسے اقوال زرعی پیش کرتے ہیں، لیکن کیا حقیقت میں دینداری ہے؟ نہیں۔ اصحاب کرام ان ساری چیزوں سے ہٹ کر پریکٹیکلی عملی طور کے پر مسلمان تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کون ہے؟ قریش برادری، جو عرب کی سب سے اونچی برادری مانی جاتی ہے، مالدار بھی تھے اور برادری کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ درجے کے تھے۔ انہوں نے اپنی سگی بہن کا نکاح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ انہوں نے عملی طور پر ان سارے بتوں کو توڑ دیا جو نسل اور برادری کے نام کے پر پائے جاتے تھے، یہ اصل چیز تھی۔ تو یہاں بتانے کا مقصود یہ کہ وہی چیز جو کہ بہت پرانے زمانے سے چلی آ رہی تھی، اسلام نے اسے ختم کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، الا لا فضل لعربی علی اجمی ولا لاحمر علی اسود، کہ سنو کسی بھی عربی کو کسی اجمی کر کوئی فضیلت نہیں۔ عرب اپنے علاوہ جتنے لوگ ہیں، عرب کے علاقے کے علاوہ جتنے لوگ ہوتے ہیں انہیں وہ اجمی کہتے ہیں۔ اجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا، یعنی جنہیں بولنا نہیں آتا۔ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا زباندان سمجھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کو مٹا دیا، کہا کہ آج کے بعد کسی بھی عربی کو کسی بھی اجمی کے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے کے پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر۔ تقوی کسبی چیز ہے، کسبی کا مطلب جس کو محنت کر کے حاصل کیا جا سکے، اور برادری ہے، رنگ روپ ہے، اس کو محنت کر کے کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی آدمی اگر پیدائشی طور کے پر سیاہ رنگت کا ہے، سانولا ہے، وہ کتنا بھی کریم استعمال کرے، کتنی بھی دوائیں استعمال کرے، اس کے رنگت کے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اسی طرح جو جس برادری کے اندر پیدا ہو گیا وہ اسی کا مانا جائے گا، وہ اپنی برادری کو چاہ کر بھی ہٹا نہیں سکتا، تبدیل نہیں کر سکتا، اسی برادری کا مانا جائے گا۔ تو ان چیزوں کی بنیاد کے پر اللہ کے یہاں پر فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ تقوی کی بنیاد پر ہوگا، اور تقوی کسبی چیز ہے جس کو حاصل کیا جائے اور جس کے پر محنت کی جا سکتی ہے، اس کی بنیاد کے پر فیصلہ ہوگا۔ تو یہ آل فرعون کے درمیان دو بڑا مسئلہ، ایک آل فرعون اور دوسرے بنی اسرائیل، انہی دونوں کے درمیان سارے تنازعات اور آپس کے جھگڑے چل رہے تھے۔ آل فرعون کو اللہ نے اقتدار عطا کیا، حکومت عطا کی، ساری پاور ان لوگوں کے پاس تھی، اور یہ اپنی پاور کا غلط استعمال کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو مظلوم بنا کر رکھے ہوئے تھے، ظلم کر رہے تھے، غلام بنا کر رکھے ہوئے تھے۔
اب ان ساری چیزوں کے بعد قرآن نے تو ایک ہی حصہ پیش کیا، اس لیے کہ مدعا اصل میں وہی تھا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور بنی اسرائیل کے پر جو ظلم کیا جا رہا ہے برادری کے نام کے پر اس کو چھوڑ دینا، بنی اسرائیل کو میرے حوالے کرو تاکہ میں انہیں ان کے آبائی وطن یعنی کنعان عراق کی طرف لے کر جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا، یہ فلسطین ملک شام کا جو علاقہ تھا یہ بہت وسیع تھا، بعد میں اس میں دوسرے الگ الگ ممالک بنائے گئے، چھوٹے چھوٹے ممالک بنے، ورنہ اس وقت بنیادی طور کے پر یہ ملک شام اور فلسطین ہی مانا جاتا تھا۔ یہ چند بڑے بڑے ممالک تھے، ان ممالک کے ٹکڑے ہونے کے بعد دیگر سارے ممالک وہاں پر بنے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بڑی تمنا تھی کہ یہاں میں دربار میں آ رہا ہوں، دربار میں کتنے لوگ ہیں جو سامنے موجود ہیں، اتنے لوگوں تک میری دعوت پہنچ رہی ہے، لیکن میری دعوت پورے ملک تک پہنچے، بلکہ ملک ہی نہیں اطراف میں رہنے والے تمام لوگوں تک پہنچے۔ اس کے لیے انہیں ایک گولڈن چانس ملا، جب سارے معجزات جیسا کہ قرآن مجید نے یہاں پر بیان کیا، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دی، فَكَذَّبَ وَأَبَى، لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ فرعون کہنے لگا کہ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ کیا تم ہماری اس شہر میں، اس بستی ہمارے ملک میں اس لیے آئے ہو تاکہ اپنے جادو کے بلبوتے کے پر ہمیں یہاں سے حکومت سے بے دخل کر دو؟ اس نے ایک ایسا مدعا لوگوں کے سامنے چھوڑا جو جذباتی تھا۔ اپنا اقتدار، اپنی حکومت کون چھوڑنا چاہے گا؟ کوئی نہیں چھوڑنا چاہے گا۔ ہمارے ہاں پر بھی دیکھیے سیاسی اتل پتل صرف کرسی کی بنیاد کے پر چل رہی ہے۔ اقتدار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں کہا کہ نعمت المرضیہ و بئست الفاطمہ، کہ اقتدار، حکومت یہ کتنی بہترین دودھ پلانے والی اور کتنی بری دودھ چھڑانے والی ہے۔ یعنی جب تک انسان اقتدار کرسی کے پر ہوتا ہے اس کو مزہ آتا ہے، لیکن اگر اسے لگتا ہے کہ میرا اقتدار چھوٹنے والا ہے، میری حکومت خطرے میں پڑ رہی ہے، کرسی داؤں کے پر لگ رہی ہے، اس کے بعد دیکھیے وہ کیا کرتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ سیاسی پارٹیاں کیا کر رہی ہیں، صرف اپنی حکومت کی بقا، اپنی کرسی اور اپنے اقتدار کی بقا کے لیے یہ ساری سازشیں، شریعت جو رچا جا رہا ہے اسی بنیاد پر۔ یہ دنیا دار لوگوں کا معاملہ ہے، ورنہ جو دیندار ہوتے ہیں، جو آخرت کی طلبی رکھتے ہیں، وہ ان ساری چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ خوارج ان لوگوں کا بھی مدعا یہی تھا کہ ان لوگوں کا ٹارگیٹ یہی تھا کہ حکومت کے پر اقتدار، حکومت کے پر قابض ہونا۔ آج ہمارے درمیان جو تحریکی ذہنیت رکھتے ہیں یا جماعت اسلامی کی ذہنیت بولی، یہ سب ایک ہی ذہنیت ہے، نام جدا جدا ہے، ذہنیت ایک ہے۔ سارا مدعا ہے حکومت کو حاصل کرنا، جبکہ ایک نبی کا ٹارگیٹ یہ نہیں ہوتا ہے۔ نبی کا ٹارگیٹ لوگوں کا دل ہوتا ہے، ان کی نیتوں کی اصلاح کرنا، ان کے معاملات کی اصلاح کرنا، ان کے عقیدے کی، ان کے منہج کی اصلاح کرنا۔ یہی دار و مدار ہے، یہ صحیح ہوگا تو سارا معاملہ صحیح ہوگا، اور اگر ہم چاہیں کہ حکومت پر قابض ہو اس کے بعد سارے معاملات صحیح ہو جائے، کبھی صحیح ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی ایک زندہ و جاوید مثال ہمارے سامنے، پہلی مثال تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عرب جو کہ اتنے سارے قبائل کے اندر بٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقید توحید کی بنیاد پر سب کو ایک کر دیا، ورنہ ہر قبیلہ اپنے اپنے اقتدار کے لیے حجر اسود رکھنے کے لیے خون خرابہ ہونے والا تھا۔ یہ حالات تھے ان لوگوں کے یہاں، لیکن کلمے کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر سب کو ایک کر دیا۔ قریب میں آپ دیکھیے سعودی عرب، یہ اپنے قیام سے پہلے شرک و بدعات کے اندر ڈوبا ہوا۔ کچھ موحدین تھے جنہیں جمع کیا شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، عقیدے کی بنیاد کے پر محنت کی۔ ان لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی نتیجہ کیا ہوا؟ یہ سارے بکھرے ہوئے لوگ ایک جگہ آ کر جمع ہو گئے، ایک متحد اور انتہائی طاقتور حکومت قائم کی۔ یہ عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیجیے جہاں پر عقیدہ صحیح نہیں ہے وہاں پر، چاہے آپ پاکستان کی بات کیجئے، عراق کی بات کیجئے، افغانستان کی بات کیجئے، کسی کی بھی بات کیجئے، ترکی کی بات کیجئے، یہ سب اندر سے خلفشار کا شکار ہے، اس لیے کہ عقیدہ اور منہج صحیح نہیں ہے۔ اتحاد دراصل عقیدے کی بنیاد پر ہوگا، عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو اتحاد کی آپ امید مت رکھیے گا، یہ بہت اہم بات ہے۔ بہرحال یہاں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ سارے لوگوں تک دعوت کو پہنچانا، وہ کام مشرکین نے بہت آسان کر دیا۔ کیسے آسان کیا؟ جب حج کا موسم تھا، سارے الگ الگ علاقوں سے لوگ آنے والے تھے، ان لوگوں نے سارے علاقوں میں اور دروازوں پر جہاں سے مکہ کے اندر انٹری ہوتی ہے ایک ایک آدمی بٹھا دیا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر ایک آدمی ہے جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا، رسول ہونے کا دعوے دار کہتا ہے، اس کی بات سننا نہیں، اس کی بات میں جادو ہے، سن لو گے اس کے گرویدہ ہو جاؤ گے۔ اب لوگ تجسس کا شکار ہوتے، منع کرو ادھر ہی جائیں گے۔ اس طرح مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام آسان کر دیا، یعنی اس سال جتنے لوگ آئے ہر کسی کو معلوم ہو گیا کہ ہاں مکہ میں ایک شخص ہے جو اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اب یہ بات مکہ کے اطراف میں پھیل گئی اور دھیرے دھیرے پھر وہی چیز ذریعہ بنی دیگر لوگوں کے مسلمان بننے کا۔ یہاں پر بھی وہی چیز تھی کہ حکومت اور اقتدار کی بقا کے لیے فرعون نے سارے معجزات کو دیکھنے کے بعد سمجھ گیا کہ نبی ہے، اس کے باوجود اس نے کیا مدعا اچھالا؟ حکومت کا۔ یہ حکومت چھیننے آیا ہے، یہ ہمیں بے دخل کر دینا چاہتا ہے ہماری اپنی زمین سے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، ہم تمہارے جادو کا توڑ جادو سے کریں گے۔ اب یہاں فرعون اتنا بڑا جاہل تھا، ایک طرف سازش رچ رہا ہے لیکن دوسری طرف اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں تھا کہ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی حکومت کے جادو کے بلبوتے کے پر حکومت کے پر قابض ہو سکتا ہے تو جادوگروں سے مدد کیوں لے رہا ہے؟ جادوگروں کو پتہ لگ جائے گا کہ ہاں ہم جادو کے بلبوتے کے پر حکومت پر قابض ہو سکتے ہیں تو وہ تیرے پر قابض ہو جائیں گے۔ یہ جادو کر کے مقابلے میں جادوگروں سے ہی مدد لے رہا ہے۔ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے جادو کے بلبوتے کے پر مصر پر حکومت کرنا چاہتے۔ اگر حضرت موسیٰ بالفرض مان لیا جائے کہ وہ جادو کے بلبوتے کے پر مصر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے تو فرعون کو سمجھانے، کنونس کرنے کیا ضرورت تھی؟ وہ ڈائریکٹ جادو کرتے سارا معاملہ ختم ہو جاتا۔ ایسا ہے ہی نہیں، لیکن یہ لوگوں کو مغالطہ دے رہا تھا، دھوکہ دے رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اپنی دعوت کو تمام لوگوں تک پہنچانا تھا تو بات مان لی، کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یوم الزینہ جو کہ ان لوگوں کے لیے ایک بڑا تہوار ہوتا تھا، دن کا وقت جو اشراق کا وقت ہوتا ہے، ایسے وقت کے پر تمام لوگ جمع ہوں گے اور کوئی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یعنی تم بھی آؤ گے ہم بھی آئیں گے۔ ہو گیا۔ اس کے بعد جادوگر کو فرعون وہاں سے پلٹ کر گیا اور اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے، یعنی سارے اطراف کے جادوگروں کو بلایا۔ آ گئے میدان میں جو وقت طے ہوا تھا، وہاں جادوگر بھی ہیں اور یہاں اتنے سارے لاکھوں کے مجمع کے اندر صرف دو لوگ ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، دوسرے ان کے بھائی حضرت ہارون۔ کتنا بڑا چیلنج تھا، لاکھوں کے مقابلے میں یہ اکیلے یہاں پر کھڑے تھے، لیکن اللہ ان لاکھوں لوگوں کے ساتھ نہیں، ان دو لوگوں کے ساتھ تھا جو اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ تو اصل چیز اللہ سے اپنا رابطہ، اپنا تعلق ہے۔ یہ بھیڑ، یہ مجمع، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا اگر ایمان ان لوگوں کے اندر نہیں ہے۔ اصل چیز ایمان ہے، جو اس سے جڑا ہوا ہے اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کو سمجھایا، کہا وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ تمہارا برا ہو، اللہ پر جھوٹ مت باندھو۔ یہ جو تم ثابت کرنے آئے ہو کہ میں جادوگر ہوں، یہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ ہے۔ میں نبی ہوں، میں جادوگر نہیں ہوں، جبکہ شرعی اعتبار سے جادو کفر ہے، اس کا سیکھنا سکھانا یہ کفر ہے، جبکہ یہ نبی کو زیب نہیں دیتا۔ اور علاوہ ازیں جادو کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہے اور جو نبوت ہے، معجزہ ہے، بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ جادو اساتذہ سے سیکھا جاتا ہے، یعنی بغیر استاد کے کوئی جادو سیکھ نہیں سکتا، اور نبی کو جو معجزات عطا کیے جاتے ہیں اس کے لیے کسی استاد کی نہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ کی قدرت کی ضرورت ہوتی ہے، اور نبی کو خود علم نہیں ہوتا ہے کہ کب اللہ کون سا معجزہ ظاہر کرے گا، بالکل بر وقت اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ یہ معجزہ ظاہر کرنے والا ہے، یہ عالم ہوتا ہے۔ اور جادو کا مقصد دنیا کمانا ہوتا ہے، جبکہ نبوت کا مقصد لوگوں کو گمراہیوں سے، برائیوں سے بچا کر اللہ کی وحدانیت اور صحیح راستے، صحیح دین کی طرف لانا، جس سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، کہا کہ اگر تم اللہ پر جھوٹ بولو گے فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، تو وہ تمہیں ایسا عذاب دے گا کہ تم ملیا میٹ ہو جاؤ گے، باقی نہیں رہو گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، جھوٹ بات کہنے والا گڑنے والا کامیاب نہیں ہوتا ہے، وہ ناکام ہی ہوتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو ان لوگوں کے آپس میں پھوٹ پڑ گئی۔ کچھ لوگ کہنے لگے نہیں یہاں سے نکل لو، اگر یہ حقیقت میں نبی ہیں تو پھر ہمارا معاملہ انتہائی خراب ہونے والا ہے، شامت آنے والی ہے۔ کچھ کہنے لگے نہیں یہ جادوگری ہے، مقابلہ کریں گے۔ بہرحال ان لوگوں کے درمیان جب یہ ساری چیزیں ہونے لگی تو فوری طور کے پر فرعون بھانپ گیا اور کہا ان ھذان لساحران یریدان، یہ دونوں جادوگر ہیں اور دونوں تمہیں تمہاری زبستیوں سے اپنے جادو کے بل بوتے کے پر نکال دینے والے ہیں اور تمہارے دین سے تمہیں ورگلانے والے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے دین کا کارڈ کھیلا جاتا ہے، ہمارے ہاں پر بھی وہی کارڈ دھرم کے نام کے پر کھیلا جا رہا ہے، جو دھرم ہے ہی نہیں، یعنی جسے کہیں سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، جو صرف یوں کہنا چاہیے توہمات کے پر ہے، وہم کے پر جس کی بنیادیں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیز سے ڈرایا جاتا ہے، بلی راستہ کاٹ دے ڈر جاؤ، اگر تم گئے کوئی کام کے لیے جائے کسی کا منہ دیکھ لیا، کسی کو چھینک آ گئی، کسی کا کچھ ہو گیا تو کام میں گڑبڑ پیدا ہو جائے گی۔ یہ حالات اتنی ڈرپوک قوم ہے، یہ مذہب ہے جہاں پر لوگوں کے حوصلوں کو بلند کرنے کے بجائے ڈرایا جاتا ہے۔ یہ دھرم ہی نہیں حقیقت میں دیکھا جائے، صرف لوگوں کو خوف اور توہمات کے اندر رکھا گیا ہے۔ تو یہ فرعون بھی وہی کارڈ کھیل رہا تھا۔ ٹھیک ہے مقابلہ کرنا ہے مقابلہ کرو۔ اس کے بعد جب یہ جادوگر اکٹھا ہو کر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ٹھیک ہے اپنا جادو دکھاؤ۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سن رکھا تھا کہ بڑے بڑے جادو پیش کر رہے ہیں ان کے اپنی سوچ کے اعتبار سے، تو اس لیے وہ سمجھے کہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ پہلے آپ عزت دے رہے تھے، اور کچھ مفسرین نے کہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کم تر سمجھ رہے تھے کہ ہم تو اتنے سارے لوگ ہیں، دکھاؤ کیا ہے تمہارے سامنے، ہمارے پاس ایک بڑی ٹیم ہے دیکھ لیں گے کیا ہے تمہارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم لوگ پیش کرو، اس لیے کہ باطل اور مخالف جب اپنے سارے دلائل پیش کر دے تو آسانی ہوتی ہے اس کے رد کرنے اور اس کے خاتمے کی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے اعتبار سے رسیاں اور لاٹھیاں، وہ بھی رسی اور لاٹھی لے کر آئے تھے، جادو کا منتر پڑھنے کے بعد پھینک دیا۔ پھینکنے کے بعد اب یہاں جادو کی ایک قسم بیان کی جا رہی ہے جس کو ہم نظر بندی کہتے ہیں۔ جادو میں حقیقت میں کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی، یعنی ان لوگوں نے رسیاں پھینکی، لاٹھیاں پھینکی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یخیل الیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال گزرا، یعنی ذہن کے پر۔ ہمارے یہاں پر بھی آپ دیکھیے لائٹس ہوتی ہے جو کہ مختلف مواقع کے پر، چاہے شادی بیاہ کا یا کوئی اور موقع ہوتا ہے، اجلاس وغیرہ کے اندر آپ دیکھیے یا کوئی اور فنکشن ہے، لائٹس لگائی جاتی ہے، اور لائٹس اس اعتبار سے سیٹ کی جاتی ہے کہ اپنے وقت کے پر چالو ہوتی ہے بند ہو جاتی ہے، آن آف ہوتی ہے، لیکن اس کی ترتیب کی بنیاد پر لگتا ہے کہ وہ گردش کر رہی ہیں، حالانکہ وہ گردش نہیں کرتی ہے، وہ اپنے ٹائم کے پر آن آف ہوتی ہیں۔ تو یہ خیال ہمیں لگتا ہے، ہماری نظر کا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے گردش کرتا ہوا گھومتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ قرآن اسی کو کہہ رہا ہے یخیل الیہ، خیال گزرا، من سحرہم، ان کے جادو کی بلبوتے پر، انہا تسعی، کہ وہ دوڑ رہی ہیں، ورنہ وہ دوڑ نہیں رہی تھی۔ ہمارے یہاں پر آپ دیکھیے کہ مختلف لائنیں، کچھ سوشل میڈیا کے پر بھی لوگ دیکھتے پھر ایسے تصاویر ہمارے سامنے شیئر کرتے ہیں کہ پہلے مرحلے کے اندر لگتا ہے کہ وہ منحنی ہے یعنی ٹیڑھی واکڑی ہے، لیکن ذرا سا غور کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ سب کے سب بالکل سیدھی ہیں۔ تو یہ نظر کا ایک دھوکہ ہوتا ہے، یہ خیال ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی وہی کام کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فاوجس فی نفسی، اسے دیکھتے ہی اپنے دل کے اندر ڈر محسوس کیا۔ فطری ڈر ہوتا ہے، فطری ڈر یہ ناپسندیدہ نہیں ہے، کسی کے اندر بھی ہو سکتا ہے، یہ ناپسندیدہ ڈر میں نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ڈرو مت، ایک کام کرو، تمہاری اپنی جو لاٹھی ہے جسے تم داہنے ہاتھ میں لیے ہو اسے ان کے سامنے ڈال دو۔ انما صنعوا کید الساحر، کہ یہ جو جادوگر جو بھی کیے ہوئے ہیں ساری چیزوں کو نگل جائے گی۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر کیسے بھی
کچھ بھی کر کے آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ کیوں سجدے میں گر پڑے فوری طور کے پر؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے جو کچھ بھی رسیاں لاٹھیاں پھینکی تھیں یہ صرف خیال کے اعتبار سے سانپ بنی ہوئی تھی، دوڑ رہی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو عصا پھینکے تھے وہ حقیقت میں اژدہا بن گئی تھی، اور ان سارے لوگوں کی رسیاں اور لاٹھیوں کو نگلنا شروع کر دیا تھا۔ یہ جادو نہیں تھا، معجزہ تھا۔ جادوگر اسی چیز کو سمجھ گئے کہ حقیقت میں جادوگر نہیں ہے، یہ نبی ہیں اور یہ معجزہ ہے، اور یہ انسان کی طاقت اور اس کی قدرت سے بہت پرے ہے۔ اس لیے فوری طور کے پر انہوں نے سجدہ کیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم تو ہارون اور موسیٰ علیہم السلام کے رب پر ایمان لائے۔ کتنا پیارا جملہ ان لوگوں نے کہا۔ ایمان کے بعد ذہانت فوری طور کے پر آ جاتی ہے، اس لیے ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ رب العالمین کے پر ایمان لائے، اس لیے کہ فرعون بھی اپنے آپ کو کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ ربی موسیٰ و ہارون، اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ صرف رب پر ایمان لائے، مبہم بات نہیں کی، ایسی مبہم بات نہیں جس کی بنیاد پر سامنے والا شک میں پڑ جائے، نہیں، بالکل واضح دو ٹوک۔ یہ ہے جادوگروں کی حقیقت، فوری طور پر سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ واقعہ ابھی جاری ہے، اور خاص طور سے اس کے بعد فرعون نے جو کہا تھا کہ فوری طور کے پر وہ داؤں چلا، دیکھنے لگا کہ جب یہ پانسا پلٹ چکا ہے اور جن لوگوں کو میں اپنی حکومت کی بقا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کمزور اور غلط ثابت کرنے کے لیے لایا تھا، وہی حضرت موسیٰ کے دست و بازو بن چکے، تو ان کے سامنے ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا۔ اس نے اپنی داؤں کو، اپنے چال کو فوراً پلٹ دیا اور کہا کہ یہ استاد ہے تمہارا، تم لوگوں نے پہلے سے سازش رچی ہے۔ حالانکہ سازش یہ رچ رہا تھا، الزام حضرت موسیٰ کو دے رہا تھا۔ یہی دنیا کا مزاج ہوتا ہے، جو خود سازش رچتے ہیں وہ دوسروں کے پر الزام دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر عمومی طور کے پر جو چور ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی چور کی نظر سے دیکھتا ہے، یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جو خود بگڑا ہوا ہوتا ہے دوسروں کو بھی بگڑی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے۔ یہاں معاملہ فرعون کا بھی وہی تھا، خود سازشیں رچ رہا تھا، الزام حضرت موسیٰ کو دے رہا تھا جو ان تمام چیزوں سے بری تھے۔ تو یہ بہتان لگانے والے اور لوگوں کے پر الزام لگانے والے ایسے ہی ہوتے ہیں جو اپنی غلطی کو دوسروں کے پر ڈالتے ہیں تاکہ کوئی ہماری غلطی کے بارے میں نہ سوچے ہم کیا کر رہے ہیں۔ فرعون کی سازش کے بارے میں کوئی بات نہ کرے، فوری طور کے پر الزام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ڈال دیا۔ یہی زمانے کے رنگ روپ ہیں جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ انسان کا مزاج ابد سے لے کر ازل ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، جب سے وہ آیا ہے اور آخر تک وہی رہے گا۔ مزاج میں تبدیلیاں واقع نہیں ہوگی، اسی مزاج کے اعتبار سے وہ سازشیں رچے گا اور اپنے اعتبار سے حالات کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ آگے کا جو حصہ ہے، خاص طور سے فرعون نے جب اس بازی کو پلٹنے کی کوشش کی کہ تمہارا استاد ہے اور تم نے سازش رچ کے ہماری حکومت کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، یہ سارا اس نے بوال رچا اور کہا کہ تمہیں پھانسی کے پر لٹکا دوں گا، تمہیں مخالف سمتوں میں کاٹ دوں گا، دائنا ہاتھ کاٹوں گا، بایاں پیر کاٹوں گا، اور اگر داہنا ہاتھ کا پیر بایاں ہاتھ کاٹتا ہوں تو داہنا پیر، اور اس کے بعد تمہیں سولی کے پر لٹکا کر ختم کر دوں گا۔ اتنی خطرناک سزا، لیکن یہ باس نہیں ہے۔ ان کے جو جملے تھے، ان کے جو جوابات تھے، یہ جواب قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے بہت بڑا سبق رکھتے ہیں کہ ہمیں باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیسے جواب دینا چاہیے۔ جان، عزت، ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہی ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ مارنے والا الگ ہوتا ہے لیکن موت تو اللہ ہی دیتا ہے، جب تک وہ نہیں دے کسی کو موت نہیں آتی ہے۔ یہ پیغام بہت بڑا ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں تفصیل آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے باطل نظریات اور خیالات یا جو بھی چیزیں اسلام سے ہٹی ہوئی ہیں اس کے بارے میں صحیح طور کے پر علم حاصل کرنے اور اس کا صحیح طور کے پر دفاع جو ہونا چاہیے، ہمیں اس کا بہتر جواب دینے، اعتراضات کا بہترین تصفیہ کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔